چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب کبھی بھی آپس میں ملاقات ہو تو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ یہاں موجود بچوں کو یاد ہو گیا ہے، جب ملاقات کریں گے کیا کہیں گے؟ سلام کریں گے، اور سلام کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اچھے انداز سے جواب دیں گے۔ صحیح ہے، سلام بھی کرنا ہے، اس کا اچھے انداز سے جواب بھی دینا ہے، اور ہر حال میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، جو شکر کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں آج سے ایک ذہن بنا لینا ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت سے نوازا، تو نے اس نعمت سے نوازا، تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو نے وہ نعمت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنا ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ بعض بچے ناشکری کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے نا، اس کے پاس تو وہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ناشکری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہنا چاہیے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے پاس زیادہ ہیں کوئی بات نہیں، مگر میرے پاس جو چیزیں ہیں مجھ سے کم چیزیں تو اوروں کے پاس بھی ہیں، تو میں ان سے اچھا ہوں۔ تو جب بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے نا تو شکر ادا کرتا ہے، اور اپنے سے زیادہ والے کو دیکھتا ہے نا تو ناشکری کرتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف، مگر اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ السلام کے قریب تر ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وظیفہ معلوم ہو گیا۔ کیا وظیفہ ملا؟ کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تصویر رکھنی ہوگی اپنے پاس۔ ابھی الحمدللہ گاڑی میں آتے ہوئے میں درود پاک پڑھ رہا تھا، بچے بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے نا میرے ساتھ مل کے۔ تو درود پاک کی عادت بنانی چاہیے اور ترغیب بھی دلانی چاہیے۔ جب ہم ترغیب دلاتے ہیں تو ہمیں ایک عادت پڑتی ہے، خود بھی عادت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز بولتے ہیں نا تو پھر اس کا احساس ہمیں خود بھی ہوتا ہے کہ یار میں اس کو کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے ان بچوں کو سمجھایا کہ میں درود پاک پڑھنا چاہیے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کو نماز کی دعوت دوں گا، انشاءاللہ یہ بھی پڑھے گا اور میں بھی پڑھوں گا۔ تو ہم سب کو پڑھنی ہے، 5 وقت کی باجماعت نمازیں پڑھنی ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، ہر نماز کے ساتھ اپنی ایک عادت بنانے کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 50 مرتبہ ہو جائیں گے، 20 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ ہو جائیں گے، اور 30 مرتبہ پڑھیں گے تو 150 مرتبہ ہو جائیں گے، 40 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 200 مرتبہ ہو جائیں گے، اور 50 مرتبہ پڑھیں گے تو 300 درود پاک ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ جی ہاں، پڑھنا چاہیے۔ تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ ہر نماز کے ساتھ 50 مرتبہ پڑھ لیں،
50 یہ پڑھیں تو ایکسٹرا 13 مرتبہ اور پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہو جائیں گے آپ کو۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی عادت بنائیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور ہمارا پروگرام ہے جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن، رب کا ہے قرآن میں فرمان، عربی میں نازل عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ قرآن، آسان زبان میں، آسان فہم میں سیکھنا ہے یہ قرآن۔ جی ہاں، آسان کر کے ہم کوشش کرتے ہیں سکھانے کی، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پیر سے جمعرات تک اگر ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل قطرہ 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 ایک وقت آئے گا دریا بن جائے گا۔ جی، آپ مدنی قاعدہ پڑھنا سیکھ جائیں گے، پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے، اس کے بعد آپ حفظ القرآن میں داخلہ لے لیں گے۔ جی ہاں، یہ آپ نے کب کرنا ہے؟ جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مدارس تو بہت سارے لگتے ہیں، تو آپ وہاں داخلہ لے لیں۔ جو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، جو مدارس میں نہیں جا رہے، تو وہ ہمارے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو مدنی چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ذریعے سے آپ سیکھیں، تھوڑا تھوڑا سیکھتے چلے جائیں، بچے بھی سیکھیں، بڑے بھی سیکھیں، اور ہمارے بزرگ یعنی ایکسٹرا بڑے جو ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ سیکھتے رہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 حرکات کی تختی کی آخری 3 لائنیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ جی ماشاءاللہ، تینوں کی 3 لائنیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ تینوں لائنیں آپ نے آج میرے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، مگر سبق پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے۔ تو مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ سبق بھی سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے کچھ نہ کچھ مخارج بھی آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون زبرنا، نون زبرنا، نون زیرنی، نون زیرنی، نون پیشنو، نون پیشنو، نا نی نو، نا نی نو، ماشاءاللہ، واو زبر وا، واو زبر وا، ہونٹوں کو گول کر کے واو ادا ہوتا ہے، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زیر وی، واو زیر وی، واو پیش وو، واو پیش وو، وا وی وو۔ وا وی وو، جی کیا کریں گے بلال بھائی؟ ہونٹوں کو کیا کریں گے؟ گول، کیا کریں گے ذیشان بھائی؟ ہونٹوں کو گول کریں گے، کیا کریں گے اپنے عبید بھائی؟ ہونٹوں کو گول کریں گے، گول کریں گے، کیسے گول کریں گے؟ واو، ماشاءاللہ، جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ماشاءاللہ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، آ ای او، آ ای او، یا زبر یا، یا زبر یا، یا زیر ی، یا زیر ای، یا پیش یو، یا پیش یو، یا ی یو۔ یا جی یو۔ جی آج ہم نے حرکات کی تختی کی آخر کی 3 لائنیں کمپلیٹ کی ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ اب ہم جو دوسرا سبق آئے گا وہ بھی حرکات کا ہوگا، مگر وہ ہوگا رواں پڑھنے کا،
یہ تھا ہجے کر کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ہجے کر کے پڑھنا۔ جب آپ زبر کا نام لے کے پڑھتے ہیں، زیر کا نام لے کر پڑھتے ہیں، پیش کا نام لے کے پڑھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہجے کر کے پڑھنا۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا یا زبر یا زیر ی یا پیش یو، یہ کیا ہوا؟ ہجے کر کے پڑھنا۔ یا یو، یہ کیا ہوا؟ یہ رواں ہوا۔ یہ جو آپ نے آخر میں پڑھا نا، یہ رواں ہے، جیسے یا یو رواں۔ اور ہجے کر کے اگر آپ نے حرف کا نام بھی لیا، اس کی حرکت کا نام بھی لیا، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کہلائیں گے ہجے کر کے، وہ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ ہجے کر کے پڑھنا۔ اگر آپ حرف اور اس کی حرکت کا نام لے کر پڑھتے ہیں تو ہجے کرنا کہلاتا ہے، اور اگر آپ بغیر حرکات کا نام لیے پڑھتے ہیں یا یو، یہ کہلاتا ہے رواں پڑھنا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے اچھے انداز سے 3 لائنیں سنی، پڑھی۔ آئیے موجود بچوں سے ہم سنتے ہیں سبق، آج کا سبق سنتے ہیں۔ تیار ہیں آپ بھی اچھے انداز سے سنیں، دیکھیں بچے کیا غلطیاں کر رہے ہیں، پھر اگر وہ غلطیاں ان کے اندر ہیں اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر یہ اچھا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ غلطیاں ہیں تو آپ ان کو درست کر لیں۔ کیا کریں گے؟ آپ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ہمارے عبید بھائی پڑھنے جا رہے ہیں، جی عبید بھائی پڑھ کے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، حرکات۔ نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیشنو، نا نی نو، واو زبر واو زیروی، واو پیشو و وی وو، ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، تینوں کو ایک ہا جیسے، ہی ہو۔ ماشاءاللہ۔ حمزہ زبرا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اچھا، اور حمزہ تھوڑا سا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ جو متحرک ہوتا ہے، زبر زیر پیش والا ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا جھٹکے سے، کم جھٹکا ہوتا ہے۔ آ ای او، پڑھیں۔ آ ای او، آ ای او، آ ای او۔ یا زبر یا زیری، یا پیش یو، یا یو۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ ہمارے عبید بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے علی بھائی پڑھنے جا رہے ہیں یہاں سے، علی بھائی دیجیے گا مائک، علی رضا بھائی پڑھ کے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، حرکات۔ نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر واو زیروی، واو پیش وو وی وہ۔ اچھا، جھٹکا نہیں دینا، تھوڑا سا علی رضا بھائی ہلکا سا جھٹکا محسوس رہتا ہے۔ وا وی نا نی نو، نا نی نو، نا نی نو، وا وی وو۔ وا وی وو۔ گڈ، اب آگے بڑھیے۔ ہا زبر ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ گڈ۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او۔ گڈ۔ یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، یا یو۔ جھٹکا نہ ہے، یا یو۔ یا یو۔ سبحان اللہ، علی رضا بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوشش کی، اچھے انداز سے سنایا۔ اور اب ٹیم اے سے سنانے جا رہے ہیں محمد ذیشان، محمد ذیشان اتاری، سنائیے۔ تیار ہیں آپ؟ جی سوچ لیں، جی۔ پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ پریشان تو نہیں ہے، نروس تو نہیں؟ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، حرکات۔ نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیش نو، نا نی نو، نا نی نو۔ نا نی نو۔ ماشاءاللہ، بلند آواز سے۔ اچھا ذیشان بھائی آپ دبا کے پڑھیں،
نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نون زبر نا آواز کھول کر نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو سبحان اللہ زبردست کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی آگے واو زبر وا واو زیر وی واو آخر میں واو بھی ادا کرنا ہے واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ماشاء اللہ زبردست زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او یا زبر یا زیر جی یا پیش یو اچھا یا نہیں یا زبر یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو یا زبر یا زیر جی یا پیش یو یا ہی یو یو انگلش میں کہتے ہیں یو آر اے گڈ بوائے اور آپ نے اچھے انداز سے سنایا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست اب سنانے جا رہے ہیں عبدالہادی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 3 حرکات نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او کھینچنا نہیں ہے آ ای او آ ای او جی ماشاء اللہ یا زبر یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو سبحان اللہ عبدالہادی بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھے انداز سے سنایا اب ہے حسنین بھائی کے نمبر حسنین بھائی تیار ہیں آپ سوچ لیں بالکل اچھے انداز سے سنائیں گے اچھا اچھے انداز سے یاد ہے نا سبق چلے سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 3 حرکات نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو واو زبر وا واو آخر کا واو بھی ادا ہونا ہے واو زبر وا واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو ماشاء اللہ ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او آ ای او آ ای او یا زبر یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو ماشاء اللہ حسنین بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب بھی آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ہے تو کس لیے سے کہنا ہے اللہ اکبر کہیں سبحان اللہ کہیں ذکر کی نیت سے کہا کریں ذکر کرتے رہیں جنت میں اپنے لیے درخت لگواتے رہیں سبحان اللہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے سبحان اللہ 4 کلمات پڑھے تو 4 درخت لگ گئے زیادہ پڑھتے جائیں گے زیادہ لگتے چلے جائیں گے اور جو جتنے لگواتا جائے گا وہ استعمال بھی کرے گا تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ
اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. جی اب ٹیم اے سے سنائیں گے بلال بھائی. بلال بھائی تیار ہیں آپ؟ جی. ٹیم اے سے تو ہو چکے ہیں حسنین بھائی. جی ٹیم بی سے بلال بھائی، آپ ٹیم بی میں آج. جی ٹیم بی سے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 حرکات. نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیش نو نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ارے حمزہ جلدی کی. ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو. ماشاء اللہ. بلال بھائی کے لیے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے آخری بچے ہیں ٹیم اے سے محمد حیان. جی حیان بھائی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 3 حرکات. نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیش نو نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو وا وی وو. وا وی وو. وا وی وو. ماشاء اللہ زبردست. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. ماشاء اللہ. جی یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو. کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی ہو جائے مقابلہ. جی. ٹیمیں آپ سے پہلا سوال بتائیے کہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ بتائیے حیان بھائی. مائک آپ کے ہاتھ میں، جلدی بتائیے. جس سے میں پوچھوں گا ٹیم اے میں سے وہی بتائے گا. جی حیان بھائی جلدی آ رہا ہے تو بتائیے. کوئی حلق اور کے نہیں نیچے بتائے؟ والے حصے سے. کوئی اور نہیں بتایا. آپ کا سوال کینسل بھی ہو سکتا ہے. ہمارے حسنین بھائی نے لگتا ہے آپ کو بتایا ہے. بتایا نا، تھوڑا سا اشارہ دیا ہے نا. حلق کے نیچے والے حصے سے جواب درست ہو گیا. جی ماشاء اللہ. آپ بتائیے ٹیم بی سے عبدالہادی بھائی کو مائک دیجیے گا. عبدالہادی بھائی بتائیے، یہ بتائیے خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خا حلق کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر والے حصے سے جواب درست دے دیا. جی ٹیم اے سے سوال جلدی سے بتائیے. ذیشان بھائی لیجیے گا مائک. بتائیے واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کے تر حصے سے. جواب غلط ہو گیا. ٹیم بی بتائیے واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں گے ہمارے علی رضا بھائی. جلدی مائک لیجیے گا. جی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے جواب درست ہو گیا. دو جواب درست ہوئے ہیں ٹیم بی کے، ایک جواب درست ہوا ہے ٹیم اے کا، اور دو سوال ہو چکے ہیں. تیسرا سوال آپ سے، آخری سوال. جی بلال بھائی بتائیے قوف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت نرم حصے سے. قوف. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اور بلال بھائی بتائیے کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ جیت گئے ٹیم بی. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 3 سوالوں کے جوابات دیے اور ٹیم اے نے 2 سوالوں کے جواب دیے. ٹیم اے میں ہے 4 بچے، ٹیم بی میں ہے 3 بچے، اور ٹیم بی والے جواب آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں زیادہ جواب دے کر. ماشاءاللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ روزانہ کوشش کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، یہ پروگرام دیکھتے رہیں جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن.
قرآن بھی سیکھنا ہے، مدنی قاعدہ بھی سیکھنا ہے. اس سے پہلے ہم مدنی قاعدہ سیکھتے ہیں. جب مدنی قاعدہ آپ کا درست ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ درست کر لیں اپنے مدنی قاعدے کو، آگے بڑھتے چلے جائیے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل.